میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اربعین عطار اس 2 صفحہ نمبر 12 پر درود پاک کی فضیلت میں ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جو دن بھر میں اپنے محسن و شفیق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ درود و سلام پڑھنا یہ بہت ہی پیاری نیکی ہے، اور حدیث میں اس کے جو فضائل ہیں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ دن بھر میں ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھ کر اس کی برکتیں ہم پائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پاک کی آیات، ترجمہ اور اس کے حوالے سے علماء نے جو تفاسیر میں لکھا ہے باتیں عرض کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سنیں گے، اسی حوالے سے کچھ باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 40 سے لے کر کنٹینیوسلی بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اور بنی اسرائیل یہ کون؟ یہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی جو تھے، ان سے جو اولاد چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو تقریباً 100 آیات ہیں، اس کے 3 حصے ہیں۔ یہ پوری سورت میں اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ جو بنی اسرائیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں تھے، ان کی برائیوں، نافرمانیوں اور سرکشی کا ذکر ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہے ان بنی اسرائیل کا ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں موجود تھے، اور تیسرے حصے میں بنی اسرائیل کے اسلام کے خلاف کیے گئے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ یہ 3 حصے ہیں ان کی متعلق جو آیات ہیں۔ تو آیت نمبر 75 سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کئی ہفتوں سے بنی اسرائیل کا موضوع ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہاں سے وہ وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا تھا اس کا بیان ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے، اس وقت
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں موجود بنی اسرائیل تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر ان میں سے بہت بد نصیب ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اس کے رسول کو جھٹلایا، دین حق کو جھٹلایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل تمہاری تبلیغ کو سنیں گے اور اسے مان کر اسلام قبول کر لیں گے؟ ان سے امید نہ رکھو کیونکہ یہ سرکش قوم ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ یعنی ایک ایسا گروہ تھا اس میں جو تورات شریف پڑھتا تھا، اسے سمجھتے تھے، پھر جان بوجھ کر اس میں تبدیلیاں کرتے۔ ان کی ایسی حالت جب ہے تو کیسے ایمان لائیں گے؟ لہذا تم ان سے ایمان لانے کی توقع نہ رکھو۔ اب اس ضمن میں جو علماء نے لکھا یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کلمہ پڑھیں، جنت کے حقدار ہو جائیں، لیکن جب یہ ایمان قبول نہ کرتے اور ان کے سامنے حق واضح ہو گیا پھر بھی یہ تسلیم نہ کرتے تو اب ان حضرات کو اس سے تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص آگ میں کود رہا ہو، اب ہم پکڑنے کی کوشش کریں لیکن وہ زبردستی کود جائے، افسوس ہوگا نا کہ میں نے تو بہت کوشش کی۔ تو حضرات صحابہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور یہ سرکشی کرتے تو ان کو غم ہوتا۔ تو اس آیت میں انہیں تسلی دی گئی کہ غم کرنے کی بات نہیں، آپ کی تبلیغ اچھی ہے، سمجھانے کا طریقہ اچھا ہے، قصور ان کا ہے جو حق بات دیکھنے سننے کے باوجود یہ قبول نہیں کر رہے۔ یہاں جو علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی وہ کیا کہ حضرات صحابہ میں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بہت تھا، یہ لالچ بہت کرتے تھے، ان کی شدید تمنا ہوتی تھی کہ جیسے ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے باقی لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جب ان کی وہ بات قبول نہ کرتے تو وہ رنجیدہ ہوتے کہ کاش یہ قبول کر لیتے۔ یہ بڑی اس کی بھی اگر آپ تفصیل پڑھیں صحابہ کا جو جذبہ ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ ہے یہ کیسا ہوتا تھا، یہ کیسے کڑتے تھے، کس طرح سے ان کا انداز ہوتا تھا۔ حالانکہ سامنے جو رپلائی کرنے والے وہ تکلیف دیتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم نے کئی واقعات پڑھے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو ان طائف والوں نے کیا کیا، آوارہ اور بدماش لڑکوں کو سرکار کے پیچھے لگا دیا، آوازیں کستے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے پتھر اٹھائے اور پتھراؤ کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہوا، یہاں تک کہ نالے پاک خون سے بھر گئی، پہاڑوں پر مقرر فرشتے حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ سرکار نے بددعا نہ فرمائی، وہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اگر قبول نہیں کرے لیکن ان کی نسلیں قبول کریں گی۔ تو یہ کیا ہے، یہ وہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کو اور حق کی طرف بلانے والوں کو کیسا جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان شہادتیں کیسے ہوئی، کس طرح سے ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام نیکی کی دعوت دینے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو قربان کیا لیکن حق کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آج اگر ہم معاشرے کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو خود بظاہر
گناہوں سے بچ جاتی ہے، نیکیوں کی طرف آ جاتی ہے، لیکن ہمیں خود سے اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ نظر نہیں آ رہا۔ کئی ایسے نماز پڑھتے ہیں، جناب میں تو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اب فجر کی نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کنڈی اتنی آہستہ سے کھول رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ اب سوچیں کیسا آپ کا جذبہ ہے، آپ کا یہ شوق کیوں نہیں ہے کہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے والد بھی نماز پڑھیں، میرے بچے بھی نماز پڑھیں، میرے گھر والے بھی نماز پڑھیں، کیونکہ ظاہر ہے جو نماز پڑھے گا وہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں رہے گا، جنت کا حقدار ہو جائے گا، جہنم سے بچے گا۔ دوسرے کے لیے ہماری ایسی فکر کیوں نہیں ہے؟ سگی اولاد کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ حرص ہمیں کیوں نہیں بھرتی کہ میں خود نمازی اگر بن بھی گیا تو میں دوسروں کو بھی نمازی بناؤں؟ اس کے پھر آداب ہیں، کیسے بلانا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ سیکھنا چاہیے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے نا، گھر میں سب آرام کر رہے ہیں، الارم لگایا جا رہا ہے، کیوں کہ 7 بجے وین آ جائے گی، لیکن اسی وقت میں نماز بھی تو ہے۔ کیا نماز کے لیے اٹھنے کا کوئی اہتمام مسلمانوں کے گھروں میں نہیں ہوگا؟ جبکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے واقعات ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 ماہ تک ان کے دروازے تک جاتے رہے اور نماز کے لیے اٹھاتے رہے۔ تو یہ جذبہ تھا نا، تو ہمیں اگر نمازی بننے کے بعد نمازی بنانے کی حرص کیوں نہیں ہے؟ خود تلاوت کرتے ہیں، حافظ صاحب ہیں، لیکن اگر ان کی اولاد کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو، پھر اس پہ کچھ کوشش بھی نہ ہو تو، بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرا کر آپ نے دنیاوی تعلیم میں تو بیسٹ سے بیسٹ اپورچنٹی دے دی ان کو، لیکن دین کی تعلیم کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہماری اولاد کو دین کا علم ہونا چاہیے اس کو سکھانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ خود فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے، گانے باجے نہیں سنتے، لیکن گھر میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس کو چینج کرنے کی کوئی کوشش تو ہو۔ چلو اگر کچھ نہ بھی ہو رہا ہو کہ زبان سے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھے، سختی کرنے سے بھی نہیں سمجھے، تو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر لیتے کہ یا اللہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میرے گھر والوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے رشتہ داروں کو نیکی کی توفیق دے، اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے۔ آج ہمارے سامنے دھڑنے کے ساتھ سود کا لین دین کیا جاتا ہے، ہم کو خود پتہ ہے کہ یہ تو اعلان جنگ ہے رب تعالیٰ سے۔ کاروبار میں رشوتوں کے لین دین، ملاوٹ، دھوکہ، یہ سب معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، اور ہم جناب اس میں کوئی لالچ ہی نہ کریں کہ جناب یہ کوئی بچنے کی کوشش کرے، کسی کو سمجھائے نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اندر ایک کمزوری آ گئی ہے، اور کیا؟ نیک بنانے کا جذبہ کم پڑ گیا ہے، نیکی کی دعوت دینے کا رجحان کم پڑ گیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی دیکھتے ہوئے دل دکھتا نہیں ہے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر دن گویا ہزاروں برائیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو بھی ایجڈ ہیں غور کریں، سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح آج شراب عام طور پر نظر آ رہی ہے، اب میں اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں، کیا پہلے کبھی جب ہم چھوٹے تھے تو کیا سنا تھا اس طرح کا؟ سنتے تھے کہ کوئی شراب پیتا ہے، سنتے تھے، پھر شراب کے نشے میں کوئی جھومتا جھامتا نظر آتا ہے کہ میں گھر میں پی کر یہ باہر ایسے گھومتا ہی شراب کے نشے میں۔ اور آگے چلیں، وہ دور مجھے یاد ہے کہ شراب عام ہوئی، اور خاص کر یہ 31 دسمبر کہ جو نیو ایئر نائٹ کے نام پر باقاعدہ شرابیں عام ہوئی، اور نوجوانوں نے ایسی منڈلیاں لگائیں اور شرابیں پی جاتی تھی۔ اور آج پھر آگے چلے تو کچھ جن کو مال ملا، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مال ملنے پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی یہاں کی دعوتوں میں جہاں بے شمار کھانے پینے کے اسٹال لگائے، وہیں شراب کے بھی اسٹال لگانے شروع کیے۔ اور آج آپ کے میرے شہروں میں شراب کی دکانیں کھل چکی ہیں، مسلمان کہلانے والے چھوٹے چھوٹے بچے شراب پی رہے ہیں، اور یہ شراب کے متعلق کہا گیا کہ یہ ام الخبائث، برائیوں کی ماں۔ وہاں جس قوم میں 10 سال کا بچہ شراب پیتا ہو، اس معاشرے کا حال کیا ہوگا؟
آج اس معاشرے میں عورتیں شراب پینے سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو رہی ہیں، ڈکلیئر ہو رہا ہے کہ عورتیں شراب پیتی ہیں، اور سے آئس نشہ کر رہی ہیں، اور سے سگریٹ پی رہی ہیں، نتیجہ ان کو طرح طرح کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر جو ہے، کالج، یونیورسٹیز، ان میں آپ کو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کثرت سے ملیں گی۔ کیا ہوا؟ کون ہے جو اس معاملے میں ہرس کرتا کہ میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، میں بھی کالج کا اسٹوڈنٹ، میں آنر ہوں، میں اپنا اسکول چلاتا ہوں؟ ارے آپ مسلمان ہو، آپ کے اسکول میں یہ ساری برائیاں، آپ کے زیر سایہ، آپ کے دفتروں میں، آپ کے آفیسز میں اس طرح کی ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں، اور آپ اور ہم کچھ نہ کریں۔ ایک حدیث میں سمجھایا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے حدود کو پھلانگنے والے، ان کی خلاف ورزی کرنے والے، اور اس معاملے میں مداہنت کا شکار ہونے، یعنی کہ طاقت ہونے کے باوجود منع نہ کرنے والوں کی مثال دی گئی کہ گویا چند لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کچھ لوگوں نے گراؤنڈ فلور پر رہائش کر لی، کچھ پہلی منزل پر آ گئے، کچھ دوسری منزل پر، سفر شروع ہو گیا۔ اب وہ جو گراؤنڈ فلور پر تھے اس میں سے ایک شخص کلاڑا لے کر آیا، تو اوپر والوں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا اپنی منزل میں سوراخ کر رہا ہوں تاکہ پانی کو اپروچ ہو جائے، تھوڑا پانی آسانی سے مجھے مل جائے۔ تو پہلی منزل والوں نے کہا غرق کرو بھائی، جو کر رہا ہے اپنی منزل میں کر رہا ہے، ہمیں کیا ہے؟ لیکن دوسری منزل والے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو روکو، اگر یہ اپنی منزل میں سوراخ کرے گا نتیجہ سمندر کا پانی کشتی میں آئے گا، یہ خود تو ڈوبے گا، ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ لوگ اس کے ہاتھ سے کلاڑی چھین لیں گے تو سبھی بچ جائیں گے، اور اگر اسے سوراخ کرنے دیں گے تو کشتی میں پانی بھر جائے گا، سبھی ڈوب جائیں گے۔ حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے کہ حدیث پاک میں مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح فرمایا گیا، اور بتایا گیا کہ اگر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ چھوڑ دیا گیا، کوئی کسی کو سمجھائے نہیں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ نعرہ ہے کہ بابا ہم کو کیا ہے، ہم کو کیا ہے، ارے ہم کو کیا ہے؟ آپ اگر نہیں روکو گے اور آپ یہ کہتے ہو کہ جناب میرے گھر میں کوئی شراب نہیں پیتا، میرے گھر میں میرا بچہ کوئی نشہ نہیں کرتا، تو یاد رکھیے وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کا بیٹا شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر جب دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور باپ اپنے بیٹے کو جب شراب کے نشے میں دیکھے گا تو سر پکڑ لے گا کہ یہ کیا ہو گیا، بیٹا شرابی بن گیا، میرے بچے جناب ہیروئن کے نشے کے عادی ہو گئے۔ بے حیائیاں بڑھتے بڑھتے سب کو گھیر لیتی ہیں۔ اگر کسی محلے میں کسی گھر میں آگ لگ جائے تو پڑوس میں رہنے والا کبھی سکون کی نیند نہیں سوتا ہے کہ جناب مجھے کیا پرواہ ہے، پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہے مجھے کیا ہے، نہیں، وہ ڈرتا ہے کہ اگر اس گھر کی آگ کو نہیں بجھایا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ جلتے جلتے میرے گھر کو نہ جلا ڈالے۔ تو یہی حال معاشرے کا ہے کہ اگر معاشرے میں ہم برائیوں کو دیکھیں کہ جناب یہ پھیل رہی ہیں اور روکنے کا کوئی تصور ہی نہ ہو، جی ہاں آج حال دیکھیں، قافلہ والوں سے پوچھیں کہ جن علاقوں میں جاتے ہیں مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، تالے بند کر دیا گیا مسجد۔ ایک مسجد میں جب اسلامی بھائی پہنچے تالا لگا ہوا تھا، پتہ چلا نماز نہیں ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے جس کے بعد چابی ہے وہ کھولتا ہے تو لوگ اپنی اپنی پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو قافلے والے وہاں ٹھہر گئے، مسجد کی صفائی وغیرہ کی، پتہ کیا بھئی امام صاحب کہاں گئے؟ کہ امام صاحب بھی چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے دکان کھول لی ہے۔ امام صاحب سے جا کے ملے، امام صاحب آپ نے مسجد بند کر دی، کہ کوئی آتا ہی نہیں تھا پڑھنے کے لیے، اور میرا گزر بسر کیسے ہو کہ مسجد میں کوئی آتا نہیں تھا، چندہ بھی نہیں ہوتا تھا، نتیجتاً میں نے بھی اپنے بچوں کو سنبھالنے دکان کھول لی ہے۔ پھر وہاں قافلے والے ٹھہرے، لوگوں کو سمجھایا، الحمدللہ وہ مسجد آباد ہو گئی۔ ایسی کئی مثالیں پورے گاؤں دیہاتوں میں مرنے والے کو کوئی غسل دینے کے لیے تھا ہی نہیں، کسی کو میت کو غسل دینا نہیں آتا، میت کی تدفین نہیں ہو رہی کہ جناب ہمارے یہاں کوئی ہے نہیں جو میت کو تدفین دے، کیونکہ دین کی باتوں سے فارغ سارے، اپنے بچوں کو میٹرک کرائے، کالج پڑھائے، یونیورسٹی پڑھائے، بس وہ دنیاوی تعلیم، یہ تو سارے مولانا لوگوں کا کام ہے۔ بھائی تو ہم بھی سارے مسلمان مولانا ہیں یار،
ہر مسلمان مبلغ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے وہ دین سیکھے، آگے سکھائے. اگر ہم دنیاوی تعلیم کے بارے میں کر رہے ہیں تو جو جائز طریقہ وہ سیکھیں، لیکن اپنے دین کی تعلیمات کو سیکھنا کیا یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دنیاوی جو بھی جائز طریقہ اس سے دلوائیں، لیکن اس کو کیا دین نہیں سکھائیں گے؟ آخر جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کیا بھیجے گی؟ کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا تو آئے کہ وہ پڑھ کر ہماری قبر پر آ کر دعا کرے کہ یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، اس باپ نے میرے لیے گھر چھوڑا، دکان چھوڑی، کاروبار چھوڑا، لیکن میں اپنے باپ کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی ایصال ثواب نہ کر سکوں. تو یہ جو معاشرے میں ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور آج دین کی طرف لانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، نہ خود آنے کے لیے تیار ہے، یہ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں یہ بری بات. اور یہ لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے بعض اوقات کہ جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے. میں تو کہا تھا مانتے ہی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں مانتے ہی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ شخص جس کے ماننے کی بالکل امید نہ رہے، نیکی کی دعوت اسے بھی دینی ہے تاکہ اس پر حجت پوری ہو جائے. قرآن کریم میں ہے وہ لوگ جو انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان سے کہا گیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 میں ہے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ یعنی یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ جنہوں نے بات ماننی نہیں، درست رستے پر آنا ہی نہیں، ان پر عذاب اترے گا، تو ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو، ان پر کیوں وقت برباد کرتے ہو؟ تو ان مبلغین نے جواب دیا معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے. یہ مانے یا نہ مانے، ہمارا کام منوانا نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے. اگر مان لیں گے تو ان کا بھلا، نہ مانے تو کم سے کم ہمارے پاس یہ عذر ہو کہ مولا ہم نے انہیں سمجھایا تھا. تو یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے وما علینا الا البلاغ، ہم نے پہنچانا ہے، ہم نے بات کو سمجھانا ہے. اگر کوئی رشوت کا لین دین کر رہا ہے سمجھانا ہے، کوئی ناجائز کاروبار کر رہا ہے اس کو سمجھانا ہے، کوئی فراڈ اور دھوکہ کر رہا ہے سمجھانا ہے کہ بھائی یہ سارا مال و اسباب تم کر بھی لوگے، کما کما کر کتنا کماؤ گے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں کیا سونے کی دیواریں کھڑی کی جائیں گی؟ کیا نوٹوں کا ڈالروں کا کوئی بستر بچھایا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. تمہیں تو بالکل خالی ہاتھ جانا ہے. جس کفن کو پہنایا جائے گا اس کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوگا. آخر کس بات کا نشہ ہے؟ تو ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں سمجھانا ہے. اور یہ جو اکتا جا کر کہنا کہ چھوڑو جی، جب کسی نے ماننی نہیں تو کہنے کا کیا فائدہ، یہ نہیں. اپنا وقت کیوں ہم صرف کریں؟ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نیکی کا کام کو مت روکے، ہمارا کام پہنچانا ہے. اور یہ حقیقت ہے آج دعوت اسلامی نے مثال قائم کی ہے، اس معاشرے میں بھی مثال قائم کی ہے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے آج مسجد کے امام بن گئے ہیں. جی ہاں، غیر مسلم مسلمان ہوئے، حافظ قرآن اور عالم دین بن گئے. جس دین کو وہ مانتے ہی نہیں تھے آج اس دین کے مبلغ بن گئے، دوسروں کو مسلمان کرنے لگ گئے. دین اسلام اسی طرح پھیلا ہے. بہرحال میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی حرص عطا فرمائے. ہم جہاں ہیں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تعلق رکھنے والوں کو، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت، برائی ہے ان کو روکیں. نہیں مانتے ہاتھ سے، زبان سے منع کریں. نہیں مانتے کم سے کم دل میں برا تو جانے. اب بڑے میاں جو ہے وہ خاندان کے بڑے ہیں اور جناب وہ فنکشن میں خود بھی بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں لڑکیوں کے ڈانس پر، اور ہنس ہنس کے کہہ رہے ہیں جی بچوں کی خوشی ہے، کیا کریں، مانتے نہیں ہیں. ارے بابا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکے، زبان سے منع نہیں مطلب کر سکے، یا انہوں نے مانا نہیں، تو کم سے کم یہاں سے تو ہٹے. آپ مہمان خصوصی کیسے بن گئے یہاں پر، اور ہنس ہنس کر آپ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کو پذیرائی کر رہے ہیں. کم سے کم اس بات کو انڈیکیٹ تو کریں کہ ہم آپ کے ساتھ اس کام میں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں.
پھر مزید قرآن پاک میں اسی آیت کے تحت جو شروع میں بیان ہوئی وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا وہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اسے سمجھ لینے کے باوجود بدل دیتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک عیب بیان کیا گیا کہ صحابہ سے کہا گیا کہ تم ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھو۔ اس کی وجہ کیا؟ سبب کیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حق بات جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں، پھر بھی عناد حق یعنی حق کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، اپنی انا پرستی کی وجہ سے بھی حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جو ایسی بات کی طبیعت رکھتا ہو، جو حق کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہو، اس پر کوئی بات اثر نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو اس وقت بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور سرکار کی جب زیارت کی، چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ بے شک یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار علیہ السلام یقیناً نبوت میں سچے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد کیا عرض کی؟ عرض کیا آقا، بنی اسرائیل بہت ضدی قوم ہے، اگر میرا ایمان قبول کرنا ان پر یوں ہی واضح ہو گیا تو یہ مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے قسم قسم کے الزام لگائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عبداللہ بن سلام کو چھپا دیا، ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو بلایا اور پوچھا بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ بولے واہ واہ بھائی کیا ان کی شان ہے، وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، انہی سے تو ہماری شان ہے، ہماری پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ سننا تھا کہ بنی اسرائیل تو کھڑے کھڑے اپنی بات سے مکر گئے، کہنے لگا ہاں ہاں یہ تو وہی ہے، ایسا ایسا ہے، یہ خود بھی برے، ان کے والد بھی بہت برے تھے۔ یعنی یہ ہٹ درمی اور اناد حق سے دشمنی، انا پرستی۔ اب بتائیے جب بندے کی ایسی حالت ہو تو حق بات کیسے اثر کر سکتی ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو انا پرستی ہے یہ انتہائی بری باطنی بیماری ہے کہ جس بندے کے دل میں ہو اسے گمراہ کر دیتی ہے، ایسا ضدی اور ہٹ دھرم بنا دیتی ہے کہ بندہ کھلے آنکھ معجزات دیکھ کر بھی گمراہ کا گمراہ ہی رہ جاتا ہے۔ اب یہ اناد حق یعنی حق سے جو دشمنی ہے اس سے خود کو صاف رکھنا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے سنیے، اناد حق جو ہے یہ باطنی بیماری ہے، حق سے دشمنی یعنی کسی دینی بات کو درست مان لینے کے باوجود ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر اس کی مخالفت کرنا، یہ اناد حق یعنی حق سے دشمنی کہلاتا ہے۔ اور سورہ قاف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو۔ یعنی روز قیامت جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ جو ناشکرے اور ہٹ دھرم کافر ہیں ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو کیا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں آگ سے گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، دو کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، ایک زبان بھی ہوگی جس سے کلام کرے گی، وہ کہے گی میں 3 طرح کے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں، سرکش اور ہٹ دھرم پر جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملائے، اور تصویریں بنانے والوں۔ یہ میرے پیارے اسلام بھائی غور کیجیے کتنی سخت سزا ہے، جو ہٹ دھرم ہے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کہ جب ہمیں پتہ چل جائے، معلوم ہو گیا کہ یہ دینی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اس تسلیم کریں۔ آج جس ادارے میں آپ ہیں، جس ملک میں ہیں، جیسے اگر ملک چینج ہوتا ہے تو آپ اسی کے بائی لاز پر عمل کرتے ہیں، اسی کے بائی لاز پر عمل کرتے ہیں۔
یعنی ہر جیسے ہمارے یہاں وطن میں معذرت کے ساتھ جہاں چاہے گاڑی پارک کر دی، جہاں چاہے مطلب کچھ بھی اپنا مرضی سے کھڈا کر لیا، جہاں کہیں کچرا پھینک دیا، جہاں چاہے تھوک دیا، جہاں مرضی آئی لائن سے ہٹ گئے، جب جو مرضی آتی ہے ہم اپنے انداز سے کر لیتے ہیں۔ ہر ملک میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ کئی ایک ایسے جو اپنے ملک میں سارا کچرا کنڈے کرتے رہیں گے، لیکن جیسے دوسرے ملک میں اترتے بالکل سیدھے ہو جاتے، کوئی لائن نہیں توڑیں گے، پتہ ہے کہ فائن ہو جائے گا، پتہ ہے کہ جناب میرا ویزا کینسل ہو جائے گا، پتہ ہے میرا یہ فلاں ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ اصولوں پر عمل۔ جو جب دنیاوی کسی اچھے بڑے ادارے میں جا رہے ہوں، وہاں کا اصول ہے کہ جناب اس طرح کا لباس پہن کر جانا ہے تو جی جائیں گے، اس وقت پہنچنا ہے جی پہنچیں گے، اپنا کام اس طرح کرنا ہے جی بالکل کریں گے۔ لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو اس پر کوئی قانون نہیں لگے گا، بالکل لگے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا، شریعت نے جو فرمایا، لبیک، اس پر عمل کریں، سر تسلیم خم کریں، ضد اور ہٹ دھرمی سے دور رہا کریں۔ اور ایک معلوماتی بات علماء ضمن میں جو فرماتے ہیں کہ تکبر اور عاجزی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، عاجزی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے عام عاجزی، مثلا معمولی لباس، عام سواری، یہ کسی کے پاس ہے اس نے اسی پر قناعت کر لی، یہ عام تواضع ہے، عام عاجزی ہے۔ اپنے آپ کو اس سے زیادہ کا اہل سمجھنا، مثلا خود کو دوسروں سے برتر، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ عام تکبر ہے۔ اور دوسری تواضع یعنی خاص عاجزی یہ کیا ہے کہ خود کو حق بات قبول کرنے کا عادی بنانا، اور اس کا جو الٹ ہے حق بات قبول کرنے سے گریز کرنا، خود کو اس سے برتر اور بڑا جاننا، یہ تکبر ہے۔ تو آج اگر معاشرے میں ہم نظر کرتے ہیں تو کئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اگر سن لی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نیکی کی بات سنی تو ہیلے بانے کر دیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نصیحت کیے جانے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، یار مجھے سمجھ لو، مجھے سمجھا رہے، یہ دیکھو اپنی اوقات دیکھ۔ یعنی آج کئی ایسے خاندان ہیں کہ اگر چھوٹے خاندان والا بڑے خاندان کو سمجھا نہیں سکتا ہے، لڑکی والے ہیں تو لڑکوں کو والوں کو نہیں سمجھا سکتے، لڑکے والے ہیں لڑکی والوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ مسجد میں اگر کوئی نوجوان مبلغ بیان کرے تو بڑے میاں ناراض ہو جاتے ہیں، لو کل کا چھوکرا ہمیں سمجھانے آیا۔ اسی طرح ایک امام صاحب کے متعلق لکھا گیا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو صفوں میں کھڑا نہ رکھیں، ان کی صف آخر میں بنائی جاتی، شریعت کا حکم ہے۔ اب ایک صاحب جو ہے وہ اڑ گئے، یہ کہاں سے لائے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ بھائی نہیں سنا تو آپ کا قصور ہے نا، کتابیں تو آپ نے نہیں پڑھی، امام صاحب نے اپنے گھر کی کتاب تھوڑی پڑھی ہے، جو دین کی اسلام کی باتیں اسی میں سے حکم دیا ہے۔ نماز آپ کو اس طرح پڑھیں، لو یہ کون سی نماز لائے، بھائی یہی تو نماز ہے۔ ارے آپ 50 سال سے غلط نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت آپ نے نماز سیکھی کہاں سے، لو نماز بھی سیکھیں گے کیا، بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھی حضرت، کہاں سے پڑھی، کس کو دیکھا آپ نے، امی کو دیکھا ہے۔ ارے عورتوں کی مردوں کی نماز الگ الگ ہے، کس کو دیکھا ہے، جی دادا ایسے نماز پڑھتے تھے، دادا اور آپ کی فرق ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن، اس کا تو بارہا تجربہ خود اپنی ذات پر بھی ہوا۔ بچپن میں کس سے پڑھا تھا، عورت پڑھاتی تھی محلے میں، ان سے پڑھ لیا۔ اب جب مسائل پتا چلے کہ قرآن تو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے حروف کی ادائیگی میں فرق بسا اوقات تو معنی فاسد کر دیتا ہے، پڑھنے والا گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ جاننے کے بعد ہی آپ اپنا سدھارا کریں گے، آپ کہیں گے یار یہ نئی نئی باتیں لاتے ہیں۔ بلکہ ایک دیکھیں زیادتی دیکھیں کتنی ہے، ایک صاحب کہیں کھانے پر بیٹھے تھے، اب پاس ہی صاحب علم بھی تھے، اب دسترخوان پر اوجڑی رکھی گئی، یہ بھی ایک جانوروں کا ایک پارٹ ہے، اور وہ جو صاحب علم تھے انہوں نے کہا کہ یہ اوجڑی تو مکروہ ہے، یہ مت کھائیے۔ اب انہوں نے پتہ کیا انداز اختیار کیا، انہوں نے وہ اوجڑی کی پلیٹ ہاتھ میں لی،
اور ان سے کھانے لگے کہ یہ واقعی مکروہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کس حدیث میں؟ آپ سوچے یار، اتنی بے باکی، اتنی بے باکی کہ آپ جس چیز کا حکم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات بتائے جا رہے ہیں، آپ اس کے خلاف دھڑلے کے ساتھ جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ہم نہیں مانتے، کسی کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. تو پڑھیں ان لوگوں کے واقعات کہ جنہوں نے قرآن کے احکامات کو مطلب چیلنج کیا، آخر جب ان پر عذاب مسلط ہوا تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ پوری پوری قوم، پوری بستیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، یہ جو اناد ہٹ دھرمی ہے، یہ عادت نکالنی چاہیے. اور حق بات سن کر اڑ جانا، اسے قبول کرنے کے بجائے الٹا سمجھانے والا کو کوسنا، یہ بری بات ہے. اور یہ عام ہے کہ کسی کو سمجھاؤ تو کیا کہتا، ہاں ہاں آئے تم بڑے حاجی، تم ہمیں سمجھاؤ گے؟ بڑے بڑے دیکھے تمہارے جیسے. بات بیکار تو یہاں جاؤ مولانا، اپنے رستے جاؤ، ہم جانے اللہ جانے. حدیث سنیے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، اور وہ کہے کہ تو اپنی فکر کر، کیا تجھ جیسا آدمی مجھ کو حکم دے گا؟ یہ سخت جرم بیان کیا گیا. اور ہمارے ہاں ایسی باتیں عام ہیں. لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو جاؤ بھائی جاؤ، اپنی کرو، لیکچر مت سناؤ. سنیے، ایک منافق تھا اخنس بن شریق، قرآن کریم میں اس کا وصف بیان ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے. یہ منافق اتنا سخت اور بد باطن تھا کہ جب کوئی مسلمان اسے سمجھائے، نیکی کی دعوت دے، کہے کہ گناہوں سے باز آ، اللہ سے ڈر، تو اس کی جھوٹی عزت اسے اور زیادہ گناہوں پر ابھارتی. یہ بات ماننے کے بجائے کہتا، مجھے عزت والے کو اس معمولی مسلمان نے نصیحت کی، اب تو میں ڈبل گناہ کروں گا. اس منافق کی سزا کیا ہوئی؟ اسی آیت میں فرمایا گیا، سن لیجئے. اللہ پاک نے فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، بدترین شخص وہ ہے جو نصیحت کی بات سن کر الٹا ضد میں آ جائے. حدیث شریف میں اسے کبیرہ گناہ فرمایا گیا. تو یہ اڑ جانا، یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہے. اور پھر اپنی عزت نفس کو بڑھانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، اپنے غلط بات کو دلائل سے درست ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگر ہم بیمار ہیں، ہم لاکھ کہتے رہیں کہ میں بیمار نہیں ہوں، اس میں دلائل دیتے رہیں، کیا بیماری ختم ہو جائے گی؟ ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور بعض دفعہ صحت مند آدمی ہو تو یہ ممکن ہے اسے ہارٹ اٹیک آنے میں زیادہ فیل نہیں ہوتا ہے. جیسے کئی ایک جو اچھی باڈی والے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے، امیر حسن تو بارہا نصیحت کرتے ہیں، میں چلے پیغام پہنچا دیتا ہوں، لپڈ پروفائل اور اپنا میڈیکل جو ہے وہ چیک اپ ضرور رکھائیں، چیک اپ ضرور کرائیں کہ آپ کی باڈی کی کیا پوزیشن ہے. کیونکہ جو زیادہ اچھے قد والے، اچھی باڈی والے ہوتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور وہ بسا اوقات ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی چلتا ہے، اور اس کو نوٹس بھی نہیں لیتے. لیکن کبھی اگر یہی بلڈ پریشر برین ہیمریج کر دیتا ہے، جہاں سے ریٹرن نہیں آتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو خیر ان کو بھی اٹیک ہوا اور سینے میں شدید درد ہوئی، پھر ٹھیک ہو گئی. دوست احباب نے کہا کہ بھائی عام درد نہیں لگتا، چیک اپ کرا لو، مگر یہ مانے نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کئی دن بعد پھر اٹیک ہوا. اب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو پتا چلا دوسرا اٹیک تھا. علاج کرایا گیا لیکن دیر ہو چکی تھی، بالآخر وہ ایکسپائر ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو ایسے ہی روحانی امراض، حسد، تکبر، بغض، یہ چیزیں بڑھتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. یار کیوں نفرت ہو گئی اس سے مجھے؟ میں تو اس کے ساتھ ایک ہی مارکیٹ میں رہتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، آخر آج میرا دل اس سے کیوں مل نہیں رہا ہے؟ میرا فلاں رشتہ دار سے جو ناتا ٹوٹا ہے، وجہ کیا بنی ہے؟
میں اپنے سگے بھائی سے نہیں مل رہا، وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ بھائی کی ترقی نے مجھے حسد میں تو مبتلا نہیں کر دیا اور میں ایسے باطنی مرض میں بڑھ گیا ہوں کہ جو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں یار اس سے ہاتھ ملاتا تھا، سلام کرتا تھا، اس کی خیریت پوچھتا تھا، آج اس کے بیمار ہونے پر بھی میں اس کی طبیعت نہیں پوچھتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے بزرگوں کا تو کیا عجب انداز ہوتا تھا میرے پیارے اسلام بھائیوں. یعنی میں آپ سے اس سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ جو ہٹ دھرمی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ غور کیجئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ زمانہ جاہلیت کے بدترین کافر لیکن تھے بڑے عزت دار، سمجھے جاتے تھے. اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، مگر بدبختی ضد ہٹ دھرمی اختیار کی. اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حالت کفر میں مر کر جہنم کا ایندھن بن گئے. کیونکہ قرآن میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ضد کا علاج کسی عالم کے پاس نہیں، وہم کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں. جس سے راہبر یعنی اصلاح کرنے والے کی ذات سے دشمنی ہو وہ ہر بات کا انکار کر دیتا ہے. ہم غلطی مان لیں، اور نیک بندوں کی عادت ہوتی ہے چاہے غلط نہ بھی ہو تب بھی نیکی کی دعوت فوراً قبول کر لیتے ہیں. ایک بار حضرت مالک بن مغول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کہا اللہ سے ڈر، یعنی اللہ سے ڈرو. آپ نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے فوراً اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا. تفسیر قرطبی میں غیر مسلم تھا، اسے کوئی حاجت تھی، وہ اپنی حاجت لے کر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جاتا، کافی انتظار کیا کرتا لیکن اس کی سنی نہیں جاتی، نہ پوری ہوتی. 1 سال تک وہ یوں ہی دروازے پہ چکر لگاتا رہا. ایک بار ایسا ہوا غیر مسلم بادشاہ کے دروازے پر کھڑا تھا، ہارون رشید گھوڑے پر وہاں سے نکلے، غیر مسلم نے پکارا اے امیر المومنین اللہ سے ڈریے. اب یہ سننا تھا کہ خلیفہ گھوڑے سے اترے، اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دیا، سجدے سے فارغ ہوئے، غیر مسلم سے حاجت سنی، فوراً پوری کر دی. کسی نے پوچھا جی علی جان آپ نے غیر مسلم کی بات پر اتنا اہتمام کیا، گھوڑے سے اترے، سجدہ کیا، جلدی سے اس کی بات سن کر پوری کر دی. خلیفہ نے کہا نہیں، میں نے سب غیر مسلم کی بات پر نہیں بلکہ مجھے تو اللہ کا فرمان یاد آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے. بس میں نے حق بات قبول کی، سجدہ کر کے اللہ سے ڈرنے کا عملاً اظہار کیا. تو یہ ہے حق بات قبول کرنا. تو ہمیں کسی نے کہا بھائی نماز پڑھ لو، اب اگرچہ آپ نمازی ہیں، 5 وقت بھی نماز پڑھتے، کسی نے دعوت دی، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ نرمی کیجئے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے جا بڑا ہے نماز، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لو بھائی گئے اور کام سے. ایسا نہ، کسی نے رائے خدا میں صدقہ دینے کی ترغیب دلائی، پہلے بھی دیتے دیا کریں. تو بہرحال نیکی کوئی بھی ہو حصہ لے. کسی کی ترغیب دلانے پر یار مسجد بن رہی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے اعلان ہو رہے ہیں مسجد بن رہی ہے، فلاں یہ مسئلہ اللہ نے دیا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں مولانا نہ ہو تو آپ جمع کرو، جو ضرورت پڑے تو لے لینا. مولانا صاحب آئے نہیں، مسجد بن گئی ہمارے سامنے. بارہا کا تجربہ ہے، پیسے جیب کے جیب میں ہی رہ جاتے ہیں، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، کئی بیماریوں میں پتہ نہیں کہاں ضائع ہو جاتے ہیں. تو نیکی کرنے کا موقع ملے آگے بڑھ کر کریں. مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کی طرف جلدی بڑھنے والا کون ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا وہ لوگ کہ جب حق دیے جائیں تو اسے قبول کر لیں. میرات المناجی میں اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جب کوئی انہیں حق بات سنائے قبول کر لیں، سنانے والے کا احسان مانیں، اسے قبول کرنے میں شرم محسوس نہ کریں. اور یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں جلدی پہنچ جائیں گے.
اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ خصوصیات ہیں دین کی طرف آنے والوں کے لیے۔ تو کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو اس کو سنیں، جب کبھی کوئی ایسا موقع ملے، وہ ترغیب ملے، بھئی دینا ہے رائے خدا میں دینا۔ اب آپ نے مٹھی بند کر کے جھولی میں ڈالنے، 1000 روپے ڈالے، 100 روپے ڈالے، 10 روپے ڈالے، کس نے دیکھنے بھائی؟ لیکن آپ اپنا حصہ ڈال دیں۔ کوئی ایسی بات کوئی کہے، نیکی کی بات، چھوٹا بچہ بھی کہے، بات سنیں، عمل، تاکہ اس کی ترغیب، اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ آج وہ چلے آپ تو نمازی ہیں اور آپ کو وہ دعوت دے رہا ہے، آپ کہے بھائی ماشاءاللہ، ضرور ضرور ضرور، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل آپ ہی کا انداز دے کر کوئی بے نمازی قبول کر لے۔ تو ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں تو آوارہ تھا، بالکل ایسے ہوٹلوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ ایک دن ہوٹل میں کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا، تو ایک با امامہ اسلام بھائی آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ ہوٹل کے باہر درس ہو رہا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر شرکت کر لیں۔ کہ ان کا مسکراتا چہرہ، ان کی گرم جوشی اتنی اچھی لگی، میں اٹھ کر باہر درس میں شامل ہو گیا۔ اب وہ درس جو دیا گیا، حدیث کی، قرآن کی باتیں جب سنی، دل نے بڑا اثر ہوا۔ الحمدللہ ان اسلام بھائی کے ذریعے میں اجتماع میں پہنچا، آہستہ آہستہ وہ دعوت اسلامی کے مبلغ بن گئے۔ تو یہ نیکی کی دعوت دینے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں اور ہم بھی نیکی کی دعوت دینے میں پیچھے نہ ہٹیں، اور اگر کوئی ہمیں دعوت دے تو ہم بے جا ضد، ہٹ دھرمی، اس سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔